الرحیم. جی ثم علم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية، فإن الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب ضرورية الوصفية ضروریہ کتنی واجہ ضرورة الوصفية أي الضرورة ما دام الوصف عن الجانب المخالف انل یار عن الجانب المخالف فتكون نقیدا صریحا لما حكم فيها بضرورت الجانب الموافق بحسب الوصف. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا مشروطہ عامہ کی نقیض ہے حینیہ ممکنہ. مشروطہ عامہ کی نتیجہ حینیہ ممکنہ. توجہ یار، مشروطہ عامہ کیا ہوتا ہے؟ ثبوت سلب ضروری ہے بیتبار وصف کے. خلاصہ ثبوت سلب این دی نقیض یہ بننی ہے کہ ثبوت سلب ضروری نہیں بیتبار وصف کے. تے حینیہ ممکنہ یہی ہے. ہن دھیان کرو اے لمتے. شارع کہتا ہے پہلی گل جانیوں تے ہونے بھی جان کہ حینیہ ممکنہ کی نسبت یعنی ٹکر مشروطہ عامہ کے ساتھ وہی ہے جیسے ممکنہ عامہ کی نسبت تھی ضروریہ مطلقہ کے ساتھ. ضروریہ مطلقہ کہ ثبوت سلب ضروری ہے بیتبار تے ممکنہ عامہ ہے کہ بیتبار ذات کے ضروری نہیں. ٹکر لگی نا. اسی طرح یہاں یہ ان کے برابر ہے جی. اور سنو کیویں وجہ. پہلے تعریف سمجھو. قضیہ اے بسیطہ نواں نکلا ہے. ہلو اجے 4 ماواں رہندیاں سن سون والیاں انہوں سو دیتے نہیں بسیتے ہن 12 ہونے نہیں. سمجھے جی. وہ پیچھے پریشن تو ہسپتال تھان کونی سی جو گھر بھیج دیتا سی. ہن 4 ہن سو پہ جے. یہ بسیتے نہیں. حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں بیتبار وصف کے. ممکن عامے میں یہ نہیں ہوندا بیتبار وصف کے. ایتھے بیتبار وصف لانی تے حینیہ ممکنہ بن جانے. تعریف کرو پہلو. علامہ شارع کہتا ہے تعارف تو کراؤ نا اسٹیج تے کہ حضرات اب تشریف لا رہا ہے حینیہ ممکنہ. شارع کہتا ہے کہ حینیہ ممکنہ وہ ہوتا ہے جس میں حکم وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قضیہ ہوتا ہے. ہاں شارع کہتا ہے کہ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں بیتبار وصف کے. پھر ایک تو کر تعریف. شارع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں بیتبار وصف کے. پھر ایک بار شارع کہتا ہے کہ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں بیتبار وصف کے. یعنی ضرورت ما دام الوصف عن جانب المخالف. اب مشروطہ عامہ یہ ہوا کہ ثبوت ضروری ہے بیتبار وصف کے موجبے دا. ان دے مقابلے وچ لیاونا ہے حینیہ ممکنہ سالبہ. ان دا معنی ہونا ہے جانب مخالف یعنی ثبوت ضروری نہیں بیتبار. مشروطہ عامہ جدو سالبہ لے ہونا ہے تو معنی ہے کہ یہ سلب ضروری ہے بیتبار. تو چونکہ کیف مخالف ہوں یہ نقیز تو ہوں حینیہ ممکنہ موجبہ لے ہونا ہے. انہیں آخنا ہے کہ سلب ضروری نہیں بیتبار وصف کہتے ہیں. ایتیدی پہن دی ہوگی دو مندی جی. یہ کہہ تو دوجہ نہیں آتے. سمجھے نا جی. وہ آئیں جا یا میں نہیں یا تو نہیں. اے دی نقیز جی. چلو ساڑھے پورے ملک جی اجتماع نقیز ہے نہ اپنا تناقض ہے جی. تو نہیں تو میں نہیں جی. وہ سمجھ آ گئی گل کہ چونکہ اس میں حینیہ مشروطہ عامہ میں ثبوت ضروری ہے بیتبار وصف کے. تنقیز کے بنے گی ثبوت سلب ضروری ہے بیتبار.
ਹੀਨੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨਾ ਜਿਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੱਲ ਆਖੀ ਸਾਨੇ कि मुमकिना आमा सरी नकीज़ है किसकी ज़रूरिया मुतलका की तो यहाँ मशरूता आमा की हीनिया मुमकिना सरी नकीज़ है कि ये ऐशा बस है जी और समझ आ गया। फिर जान इस बात आखना ने क्या क्या है फिर जान इस बात को कल मतलब कोशिश की थी भी समझ आ जाए कि निस्बत हीनिया मुमकिना की मशरूता आमा की तरफ जैसे निस्बत मुमकिना आमा की ज़रूरिया मुतलका की तरफ और दलील नाल साबित करना है किवें पिछला तो हो गया कल वाला क्योंकि हीनिया मुमकिना वो बसीता होता है हुक्म किया जाता है उसमें सल्बे ज़रूरत वसफियत का ये उन चूँकि लफ्ज़ औखा से इशारे फिर लाया यानी जानिब मुखालिफ से भी क्या है यानी ज़रूरत मादामल वसफ़ जानिब मुखालिफ से भाई जानिब मुखालिफ जो है वो वसफ़ के एतबार से ज़रूरी नहीं ये मान है किस दा ना हीनिया मुमकिना दा कि जानिब मुखालिफ बेतबार वसफ़ के जानिब मुखालिफ ये मान है हीनिया मुमकिना दा लिहाजा पस हो गया हीनिया मुमकिना नकीज़ सरी उस कज़िये की जिसमें हुक्म किया गया है जाने मुआफ़िक की ज़रूरत का बेतबार वसफ़ के और मुमकिन आमे तो सिवा जिन्ने कज़ियों ने जी निस्बत होंगी है वो ही पढ़ी दी है जे सबूत है तो सबूत आखना है जे सलब है तो सिर्फ इम्कान आम में पुठा काम में भाई जिक्र सबूत है तो माना तो जिक्र सलब है तो माना ए मतलब जी 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 हाँ जी शाबाश जी। जान तो इस बात को कि हीनिया मुमकिना की निस्बत मशरूता आमा की तरफ जैसे निस्बत मुमकिन आमा की ज़रूरिया की तरफ क्योंकि हीनिया मुमकिना वो बसीता है कि हुक्म किया गया उसमें किया जाता है उसमें हुक्म किया जाता है उसमें ज़रूरत वसफ़िया की सलब का ज़रूरत वसफ़िया की सलब का बे जानिब मुखालिफ ज़रूरी नहीं बेतबार वसफ़ के यानी ज़रूरत जानिब मुखालिफ से बे सल्बे ज़रूर सलब जानिब मुखालिफ से ज़रूरत जब तक वसफ़ है जानिब मुखालिफ से ज़रूरत वो है ना बे सल्बे ज़रूरत वसफ़िया यानी सल्बे ज़रूरत जब तक वसफ़ है सल्बे ज़रूरत है जानिब मुखालिफ से भी जानिब मुखालिफ ज़रूरी नहीं इस आई ज़रूरत नाल सलब लाना जे नाल मतलब पुठा माना कर दियो पस हो गया पास हो गया हीनिया मुमकिना नकीज़ सरी उस कज़िये की हुक्म किया गया उसमें जानिब मुआफ़िक की ज़रूरत का बेतबार वसफ़ के तो ये बेतबार वसफ़ के जानिब मुआफ़िक ज़रूरी है केड़ा कज़िया है और केड़ा है जी। जान इस बात को कि निस्बत हीनिया मुमकिना की मशरूता आमा की तरफ जैसे निस्बत मुमकिना आमा की ज़रूरिया मुतलका की तरफ क्योंकि हीनिया मुमकिना वो बसीता है कि हुक्म किया गया है जिसमें ज़रूरत वसफ़िया की सलब का यानी जानिब मुखालिफ से सल्बे ज़रूरत जब तक वसफ़ है ये मतलब है हो गया हीन हो गया होगा नहीं हो गया नकीज़ सरीह उस कज़िये के हुक्म किया गया है उसमें जानिब मुआफ़िक की ज़रूरत से बेतबार वसफ़ ये केड़ा कज़िया है ए मतलब है मशरूता आमा है कि सबूत सलब ज़रूरी है बेतबार हीनिया मुमकिना है वे कि जानिब मुखालिफ ज़रूरी नहीं बेतबार वसफ़ के मशरूता आमा मूजबा
کہ ثبوت ضروری بیتبار ان دے نال لانا ہے مہینیاں ممکنہ سالبہ انہیں آخنا ہے ثبوت ضروری نہیں نکیزاں بڑیاں ایویں سالبہ بھی اگے چلو فقولنا بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا نقیدہ لیس بعض الکاتب بمتحرک الاعصاب حین ہوا کاتب بالامکان. مثال دیں دینے تحرک الاعصاب کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے جب تک کاتب کاتب ہے. اے کلیہ ہی تے جزیہ بنانا ہی تے اے موجبہ ہی تے سالبہ بنانا ہے تے نال لانا ہے اساں بالامکان. جی اتنے بالامکان ہے تے کتبی جا کے دسن گے بھی انج بھی آکھ سکتے ہو بالامکان ہینی کی تاکہ ممکن عامے نال ذرا فرق ہو جائے. بالامکان ہینی وہ بھی مطلب نال لا دے تاکہ پتہ لگ جائے بھی یہ ہینی ہے. جی جی اچھا یہ ہو گیا. اب اس کی نکیز اور موجبہ تے سالبہ بنانے او کلیہ تے جزیہ بنانے. لیسا بعض الکاتب بے متحرک الاعصاب حین ہوا کاتب بالامکان. اس کا معنی ہے تحرک الاعصاب کا ثبوت اے سالبہ ہے نا موجبہ والا معنی تحرک الاعصاب کا ثبوت ضروری نہیں جب تک کاتب کاتب ہے. جی اے سچا ہے تو پہلا جھوٹا ہی تو جی پہلا سچا ہے تو پھر اے تو نکیز تناقض اے تو ہے بھی. جی کیونکہ وصف کے اوقات میں ضروری بھی ہو اور ضروری نہ بھی ہو ایک میں ہو سکتے ہیں. جی تحرک الاعصاب کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے جب تک کاتب کاتب ہے. اس کی نکیز لیسا بعض الکاتب بمتحرک الاعصاب حین ہوا کاتب بالامکان ہے کہ تحرک الاعصاب کا ثبوت کاتب کے بعض فردوں کے لیے یار ضروری نہیں تو جی اے سچا ہے تو وہ جھوٹا ہے تو جی وہ سچا ہے. منع کرو بس ہمارا قول منع کرو بس ہمارا قول بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا. نکیز اس کی لیس بعض الکاتب متحرک الاعصاب حین ہوا کاتب بالامکان. شب لکھیا ہمارا بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا. نقید اس کی لیس بعض الکاتب متحرک الاعصاب حین ہوا کاتب بالامکان. بنسبت الحینیت المطلقہ تل کیوں ہے یار بنسبت بکھرے وہ ہے بھی ٹھیک ہے. چلو بنسبت ونسبت الحینیت المطلقۃ وہی قضیۃ حکم فیها بفعلیت النسبۃ حین اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانی الى العرفیت العامۃ كنسبۃ المطلقۃ العامۃ الى الدائمۃ. بس ماتن نے کہا تھا کہ عرفیہ عامہ کی نکیز حینیہ مطلقہ کی تو اشارے کہتا ہے کہ حینیہ مطلقہ کی نسبت میں کدھر گیا بھائی حینیہ مطلقہ کی نسبت عرفیہ عامہ کے ساتھ جیسے مطلقہ عامہ کی نسبت دائمہ مطلقہ کے ساتھ. وہ کل پڑھے نا جیسے بھئی دائمہ مطلقہ کی نکیز کیا ہے مطلقہ عامہ اسی طرح حینیہ مطلقہ یہ نکیز ہے عرفیہ عامہ کی. کیا کہا جی شارع کہتا ہے کہ جس طرح مطلقہ عامہ نکیز ہے مطلقہ عامہ واجہ مطلقہ دائمہ مطلقہ کے اسی طرح حینیہ مطلقہ یہ نکیر ہے عرفیہ عامہ کی. مینو بیخ لا پہلو آخر توں شارع کہتا ہے کہ مطلقہ عامہ جس طرح نکیر ہے دائمہ مطلقہ کی اسی طرح حینیہ مطلقہ یہ نکیر ہے عرفیہ عامہ کی. وچ تعریف کیتی نے حینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے
کہ ثبوت یا سلب بالفعل ہے باعتبار وصف کے اینی گل جی ہینیہ ممکنہ کی تعریف، ہینیہ مطلقہ کی تعریف یہ ہے کہ ہینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہوتا اے بسیطہ جی 8 تے 2 10 جی وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں ثبوت جس میں حکم ہوتا ہے حکم ہوتا ہے کہ ثبوت یا سلب بالفعل ہے باعتبار وصف کے باعتبار وصف کے، وصف کا لحاظ نہ کریں تو مطلقہ عامہ، وصف کا لحاظ کریں تو ہینیہ مطلقہ، جانے مخالف ضروری نہیں، وصف کا لحاظ نہ کریں تو ممکنہ عامہ، وصف کا لحاظ کریں تو ہینیہ ممکنہ۔ اور نسبت ہینیہ مطلقہ کی اور ہینیہ مطلقہ قضیہ ہے اے وچ تعریف جملہ معترضہ حکم کیا جاتا اس میں نسبت کے بالفعل ہونے کا ذات موضوع کے وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونے کے وقت جی اور نسبت ہینیہ مطلقہ کی، اور ہینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے اس میں حکم کیا جاتا ہے حکم کیا جاتا ہے جس میں اس میں یار اس میں نسبت کے بالفعل ہونے کا ذات موضوع ذات موضوع کے وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونے کے وقت ہم بھی شابہ اور نسبت ہینیہ مطلقہ کی، اور ہینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں نسبت کے بالفعل ہونے کا ذات موضوع وصف عنوانی بیڑیا کی پیانا ہے ذات موضوع کے وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونے کے وقت پٹھا کم جی وہ قضیہ ہوتا ہے حکم کیا جاتا اس میں نسبت کے بالفعل ہونے کا ذات موضوع کے لیے ذات موضوع کے وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونے کے وقت ان پہ چھما نہ کر اور نسبت ہینیہ مطلقہ اور صبر کر واجہ اور نسبت ہینیہ مطلقہ کی عرفیہ عامہ کی طرف جیسے نسبت مطلقہ عامہ کی دائمہ مطلقہ کی طرف منع کرو اس قضیہ دا اس اور نسبت ہینیہ مطلقہ کی عرفیہ عامہ کی طرف جیسے نسبت مطلقہ عامہ کی دائمہ مطلقہ کی طرف شابہ نکیا اور نسبت ہینیہ مطلقہ کی عرفیہ عامہ کی طرف جیسے نسبت مطلقہ عامہ کی دائمہ مطلقہ کی طرف آگے جی ذلك لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام ويلزمه وقوع آواز بربا فی قلوبہم وقوع طرف المقابل في بعض أوقات الوصف العنواني وهذا معنى الهينية المطلقة المخالفة للعرفية العامة في الكيف فنقيض صبر کر باجے جایا کل پڑھا تھا یہ کہ دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ سری نہیں ہے سری نقیض ہے دوام کی لا دوام ثبوت دائمی ہے ثبوت دائمی نہیں سلب دائمی ہے سلب دائمی نہیں لیکن لا دوام والا بسیطہ کوئی نہیں ہے اس لیے اس کا جو مساوی ہے کون مطلقہ عامہ وہ ایتھ بھی ایو کام کرنا ہے جی سنیں وہ سن بھئی یہ بات کہ اس کی نسبت اس کی طرف کیوں یہ اس لیے کہ عرفیہ عامہ کے اندر حکم کیا ہوتا ہے کس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفیہ عامہ میں حکم ہوتا ہے کہ نسبت دائمی ہے خواہ ثبوتی ہو یا سلبی ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے عرفیہ عامہ موجباش کیا ہے کہ ثبوت باعتبار وصف کے
اب اس کی نکیر سری ہوگی ثبوت دائمی نہیں بیتبار وصف، اور عرفی عامہ موجبہ کیا ہے سالبہ بیتبار وصف کے، اس کی نکیر سری کیا ہوگی؟ اب سلب دائمی نہیں، ثبوت دائمی نہیں بیتبار وصف کے، اس جہت والا قضیہ بسیطہ کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں حینیہ مطلقہ جو اس کا مساوی ہے وہ لائیں گے۔ اے دیکھ، بیتبار وصف کے ثبوت ضروری ہے، اس کی نقیض ہے کہ بیتبار وصف کے ثبوت، جب بیتبار وصف کے ثبوت ضروری نہیں تو پھر سلب بالفعل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بیتبار وصف کے یا حینیہ مطلقہ سالبائی، سلب دائمی ہے بیتبار، اس کی نقیض کیا ہے؟ جب سلب دائمی نہیں تو اب ثبوت بالفعل ہوا نا، تو یہی حینیہ مطلقہ موجبہ ہے۔ سمجھ آئیے کہ ثبوت سلب دائمی نہیں بیتبار وصف کے، اس جہت والا قضیہ بسیطہ کوئی نہیں ہے، اس لیے حینیہ مطلقہ جو ہے وہ اس کا مساوی ہے، کیونکہ جب پہلے تھوڑی جی توجہ جو کرو، ثبوت دائمی بیتبار، اس کی نقیض کیا ہے؟ جب ثبوت دائمی نہیں بیتبار وصف کے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیتبار وصف کے سلب بالفعل پائی گئی ہے، تو یہ حینیہ مطلقہ سالبہ ہے جی۔ سلب دائمی بیتبار، اس کی اصلی نقیض کیا ہے؟ سلب دائمی نہیں بیتبار وصف کے، تو اس کا مطلب ہے ثبوت بالفعل ہے، تو یہی حینیہ مطلقہ موجبہ ہے جی۔ آگے سمجھ مانا کروں جو کو کھانے چ پئی جے تنجی جی۔ اور یہ بات بھئی اے اندنال کمیں جوڑیا، اس لیے کہ حکم عرفیہ عامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نسبت کے دوام کا ہے، اور پاویں نسبت ثبوتی یا سلبی یار، جب تک ذات موضوع متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، پس نقیض اس کی سری وہ اس دوام کی سلب ہے، بس ثبوت دائمی نہیں بیتبار وصف کے، سلب دائمی نہیں، اصلی نقیض تا اے وے سنیں، اور لازم ہے اس سلب اس دوام کی سلب کو طرف مقابل کا وقوع اوقات وصف عنوانی کے اوقات میں سے بعض وقت میں، اور یہ معنی ہے حینیہ مطلقہ کا جو مخالف ہے عرفی عامہ کے کیف میں، سری نقیض نہیں ہے، نقیض دا مساوی ہے جی۔ اور یہ اس لیے کہ حکم عرفیہ عامہ میں نسبت کے دوام کا جب تک ذات موضوع متصف ہے وصف عنوانی شبہ شبہ پورا کریے کول، پس نقیض اس کی سری ہے باجیا، پس نقیض اس کی اس دوام کا سلب ہے، خواہ دوام ثبوتی ہے خواہ دوام سلبی ہے، اس کی سلب جی۔ اور لازم ہے اس سلب اس کو دوام کی سلب کو طرف مقابل کا وقوع وصف عنوانی کے اوقات میں سے بعض وقتوں میں، اور یہی معنی ہے حینیہ مطلقہ کا جو مخالف ہے عرفی عامہ کے کیف میں، ظاہر کیف ہی تے مخالف ہونا ہے، کام میں بھی مخالف ہونا ہے، شابہ جی۔ اور یہ بات اس لیے کہ حکم عرفیہ عامہ میں نسبت کا دوام ہے جب تک ذات موضوع متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، پس نقیض اس کی سری وہ اس دوام کی سلب ہے، اور لازم ہے اس دوام کے سلب کو طرف مقابل کا وقوع
وصف عنوانی کے اوقات میں سے بعض اوقات میں، اور یہی معنی ہے معنی ہے حینیہ مطلقہ کا جو مخالف ہے عرفیہ عامہ کے کیف میں۔ ہن مثال دے دینی فنکیز ہو ونقيل قولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأعصاب ما دام كاتبا قولنا قولنا ليس بعض الكاتب بمتحرك الأعصاب حين هو كاتب بالفعل۔ بالدوا تحرک الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے جب تک کاتب۔ کاتب ہے۔ اب اس کی صریح نقیض تو یہ ہے کہ تحرک الاصابع کی سلب جی دائمی ہے بعض فردوں سے، کیونکہ اس جو ہے نا جی کلیہ تو جزیہ بنانا ہے نا، بے تحرک الاصابع کی سلب ہے، کیا ہے؟ سلب ہے جب تک کاتب ہے۔ اصل تو یہ نقیض ہے، اب یہ قضیہ ہے کوئی نہیں، اب یہ بنایا لیسا بعض الکاتب بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالفعل، جب اس کی صریح نقیض ہے کہ یہ ثبوت باعتبار وصف کے دائمی نہیں، تو پھر ثبوت بالفعل پایا گیا نا، ایو ثبوت بالفعل کیڑا کہ تحرک الاصابع کا نہ سلب بالفعل پائی گی، نہ ثبوت ہی نہ کہ تحرک الاصابع کی سلب ہے کاتب کے جس وقت وہ کاتب ہے۔ غلط ہے، جس وقت ثبوت دائمی ہو تو سلب بالفعل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی شابہ جی مثال توجہ کریں۔ متحرک الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے جب تک کاتب ہے۔ اب اس توجہ کرو، اس کی صریح نقیض کیا بنے گی کہ اسے نو جڑا نا یہ موجبہ ہے تینوں بناؤ سالبہ تے نالے بناؤ جزیہ تے نال لا دوام لاؤ، ایتھے لگا نا بد دوام تے نال کی لاؤ، ہن لا دوام والا بسیطہ کوئی نہیں ہے گا، لا دوام والا اس واسطے ایتھے لیاندا ہے جڑا اوندا مساوی ہے کون؟ مطلقہ حینیہ مطلقہ، او کیڑا ہی لیس بعض الکاتب بمتحرک الاعصاب حین ہوا کاتب بالفعل، اور ہے بالفعل، ان میں بالفعل ہینی کہہ دیں دیں تاکہ ہینیے دی وضاحت ہو جائے جی۔ تحرک الاعصاب کی سلب ہے کاتب کے بعض افراد سے بالفعل، جی کاتب کے بعد افراد سے یہ بالفعل، تو اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ ثبوت دائمی ہوئے کہ مطلب ہے کہ اوقات ثبوت جڑے نا باعتبار وصف کے دائمی کہ جنہ چر کاتب ہے اونی دیر ثبوت دائمی اس سے دوام دے وچ سلب بھی ہوئے بالفعل، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پس نقیض ہمارے قول کی منع کرو، پس نقیض ہمارے قول کی بالدوام کل کاتب متحرک شاباش الاعصاب ما دام کاتبا، ہمارا ہمارا قول قول لیسا لیس بعض الکاتب بمتحرک الاعصاب حین ہوا کاتب بالفعل۔ شاباش جی۔ نقیض ہمارے قول کی بالدوام کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا، ہمارا قول لیس بعض الکاتب بمتحرک الاعصاب حین ہوا کاتب بالفعل۔ اچھا جی کیڑے کیڑے دی نقیض آئی ہے؟ ضروریہ مطلقہ تے دائمہ مطلقہ، چار آئے نا تے کو دوجے بھی تے نال جڑ گئے نا دو، ضروریہ مطلقہ کی نقیض کون ہے؟ تے ممکن عامے دی نقیض وہ بھی تے بسیطیاں وچ توفیہ، دائمے مطلقے کی نقیض تے مطلقے عامے کی نقیض۔ اے 6 بسیطے آ گئے جے، اور 6 بسیطے آ گئے نے کیڑے کیڑے؟ ضروریہ مطلقہ تے ممکنہ عامہ، دائمہ مطلقہ تے یہ آپس سے نقیضاں ہو گئی ہیں۔ اگوں 2 بسیطے اور آ گئے نے، کیڑا؟ مشروطہ عامہ دی نقیض کون آئی؟ ایک نواں بسیطہ لے آندا ہے، اور کنے ہو گئے؟ اور کنے بسیطے آ گئے؟ حد ہو گئی یار کہ نہیں ہے 6؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ 2 تو نویں آئے نا، پچھلے کنے آ گئے؟ ہوں اگے چل والمصنف والمصنف لم يتعرض لبيان نقيض الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البسائط إذ إذ لا يتعلق بذلك غرض
فيما سيأتي من مباحث العقوس والأقيسة بخلاف باقي البسائط فتعمل. سوال ہے مصنف علیہ الرحمہ نے وقتیہ اور منتشرہ جو ہیں کون وقتیہ اور منتشرہ تعریف ہوندی وقتیہ دی ثبوت سلب ہے وقت معین میں معین میں اور منتشرہ ثبوت سلب ہے اینی گل باجیا وقتیہ میں ضروری کہ غیر ضروری ثبوت سلب ضروری ہے نہ تے منتشرہ میں ایک وچ معین تے ایک وچ غیر معین بھلا ہو جے توجہ کرو. تو سوال ہے مصنف علیہ الرحمہ نے وقتیات منتشرہ کی نقیزیں نہیں بیان کی ہیں جی. ہاں جی سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے وقتیہ اور منتشرہ کی نقیزیں بیان نہیں کی. آئی ہیں متن چ اس کا جواب دیا ہے کہ اصل نقیزوں کا فائدہ ہوگا جب آگے قیاس چلیں گے، جب ہم شکل ثانی ثالث رابع کے نتیجے نکالیں گے تو نہیں مانیں گے تو پھر ان کی نقیزیں نکال کر بتائیں گے، پھر نقیزوں کے ذریعے پھڈے پڑیں گے، پھر ہم کہیں گے واپس اسے چوکتے چلو من لو پچھے برکات بھی کیتا ہے کم باجیا. تو یہ جو وقتیہ اور منتشر ہے نا یہ وہاں کام نہیں دیتے، یہ وہاں اس وجہ سے نال جا کے کی کرنا ہے جڑا خام خواتے نیرا خرچہ ہوئے تو کام کچھ بھی نہ کرنا ویلے نو کی کرنا ہے. ہاں بھی شابہ کیا کہہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قیاس کی بات ہوگی تو اصل میں تو یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا سا اور نسلیہ اصل تا دوجا موضوع کون ہے حجت. اے حجت مبادی پڑھ رہے ہیں. کی پڑھ رہے ہیں بھول گئی عرش ہے جو پانچ کلیاں معرف دے مبادی اے حجت مبادی پڑھ رہے ہیں تے مبادی تو پھر یہ ہون گے نا جو حجت کم دین تے جڑے حجت کم نہ دین وہ تو مبادی کوئی نہیں. تو وقتیہ اور منتشرہ یہ جو نقیزیں پڑھ رہے ہیں نا وہاں اصل یہ ہوگا کہ تم نے ہمارا صغرا نہیں مانا تو پھر اس کی نقیز مانو گے کیونکہ قانون ہے ارتفاع نقیز عین بھی باطل ہے اجتماع نقیز عین بھی. جب تم نقیز مانو گے ہم اس کو کبرے کے ساتھ جوڑیں گے تو بچوں کٹی کٹا گندا نکلیا جی اے تواڈے گند دی وجہ تو گندا نکلیا مان لو جو اساں آکھیا ٹھیک ہے جی تو اوتھے لوڑ ہے نہ دی جی تے وقتیہ تے منتشرہ دی اوتھے اس واسطے نہیں بیان کیتا. مصنف رحمہ اللہ نے نہیں تعرض کیا وقتیہ اور منتشرہ کی نقیز کے بیان کا مطلقتین وقتیہ مطلقہ تے منتشرہ مطلقہ بسائط سے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نئی تعلق پکڑتی اس کے ساتھ غرض ان میں جو آ رہے ہیں عکسوں کے مباحث سے اور قیاسوں کے مباحث سے اوتھے چل دے نہیں انہوں دی لوڑ نہیں پیندی برخلاف باقی بسیطوں کے اچھے پس غور و فکر کر ٹوٹ شابہ. اور مصنف رحمہ اللہ نے نہیں تعرض کیا وقتیہ اور منتشرہ کی نقیز کے بیان کا مطلقتین بسائط سے اس لیے کہ نہیں تعلق پکڑتے اس کے ساتھ کوئی غرض اس میں جو آ رہا ہے عقوس اور قیاس کی مباحث سے برخلاف باقی وسائل کے فتعمل. اور مصنف رحمہ اللہ نے نہیں تعرض کیا وقتیہ اور منتشرہ کی نقیز کے بیان کا مطلقتین وسائل سے کیونکہ نہیں تعلق پکڑتی اس کے ساتھ غرض ان میں جو آ رہے ہیں حقوق اور عقیصہ کے مباحث سے برخلاف باقی وسائل کے فتعمل. سنیں اور جلدی کر راشد گل رہ گئی ہو آندے نے تنوں دس دینا بھی نقیزاں کیڑیاں ہوندیاں جے. وقتیہ مطلقہ کی نقیزی ممکنہ وقتیہ اے یارواں بسیطہ نکل آئے انہوں نے پریشان ہو گئے ہونا چھوڑ جمپی. وقتیہ مطلقہ کی نقیز ہے ممکنہ وقتیہ. ان دی تعریف کرو. ممکنہ وقتیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے کہ جانب مخالف سے وقت معین میں ثبوت سلب ضروری نہیں. اور ممکنہ وقتیہ وہ قضیہ بسیطہ ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں وقت معین میں ادھروں ہوئے کہ وقت معین جو ضروری ہے
इधरों होवे वक्त मुअय्यन लगी ना टक्कर ते हुण तारीफ कर जल्दी कर मुमकिना वक्तिया केड़ा हुंदा ही मुमकिन वक्तिया वो कज़िया होता है जिसमें हुक्म किया ए मुमकिने तीन हो गए नहीं तीन भरा एक मुमकिना आमा एक हीनिया मुमकिना ते एक है शाबाश तिन्हां दी तारीफ वखरी वखरी याद करनी चाहिए लिख के गल च पानी जी हाँ भी शाबाश वो कज़िया होता है जिसमें हुक्म किया जाता है जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं वक़्त मुअय्यन में वक़्त मुअय्यन में जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं बेतबार ज़ात के जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं बेतबार सिफ्त के जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं बेतबार मुअय्यन के इन्नी गाली तिन्ने आख जल्दी कर जाने मुखालिफ नहीं बेतबार बातबार ज़ात के बेतबार वसफ़ के वसफ़ के और बातबार वक़्त में किन्ने बन गए मुतलका मुमकिन आमा एक मुमकिन आमा एक हीनिया मुतलका दो और हीनिया मुमकिना यार हीनिया मुमकिना दो और हीनिया मुतलका तीन ये हीनिया मुतलका ही ना ये वक्त है ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਨਕੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਾਜਿਆ मुमकिना वक्तिया व तोहफिया मुमकिना वक्तिया जल्दी कर वे मुमकिना आमा ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ और मुनताशिरा मुतलका की नकीज़ी मुमकिना दायमा क्या क्या जल्दी करो क्या क्या फिर एक बारी मुमकिना दायमा वो कज़िया होता है जिसमें हुक्म होता है कि जानिब मुखालिफ ज़रूरी नहीं बाएतबार जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं सारे औकात में जाने मुखालिफ अब सलब ज़रूरत दायमन जानब मुखालिफ की ज़रूरी नहीं हमेशा। अब मुनताशिरा में ये है कि सबूत इधरों आखना कि सलब ज़रूरी है हमेशा ये टक्कर लगी ना आपस उधरों की आखिए सलब ज़रूरी है वक्ते इधरों आखिए सबूत ज़रूरी हाँ ना सलब के अगले मुकाबले बनाने ना भी सलब ज़रूरी नहीं हमेशा ए गलत है जी आपस से नकीज़ा बन गई तो हम बसीते किन्ने बन गए केड़े केड़े और 8 पिछले जेड़े भुल गए ने 4 नवे केड़े केड़े चमा की तारीफ दसी है जी ए कुल 12 बसीते जी कुल अगों को नवा अस्पताल बनेगा को नवा जमेगा तो फिर वेख लवांगे जी हुण किन्ने हो गए ने कुल इन्हां चवां दी लोड़ पई है नकीज़ां विच ए तनाकुद च लोड़ पई है पहले लोड़ नहीं सी तो कुल किन्ने बन गए ते तारीफ जरा मेहरबानी फेरा दे लवे जे यार हीनिया पहला केड़ा है हीनिया मुमकिना जिसमें सबूत जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं बेतबार दूसरा केड़ा है हीनिया मुतलका नहीं हीनी पहले मुमकिन इकट्ठे करो ना मुमकिना वक्तिया क्या है जाने मुखालिफ और दूसरा मुमकिना जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं दायमन चौथा केड़ा जे ओ की है सबूत सलब बिल फेल है औकाते वसफ़ में सबूत सलब हीनिया मुतलका की है औकाते वसफ़ में ए तीन की ने हीनिया मुमकिना और हैं तसी तारीफा पूछ रहा ना भी पहला की है हीनिया के सबूत जाने मुखालिफ और तीसरा ते और जड़ा है ना मुमकिन जाने मुखालिफ ज़रूरी नहीं बेतबार ज़ात के ऐ शाबाश है तो कुल किन्ने हो गए चलो शाबाश।